أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وبآياته درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ رب الجلال کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا رکھا ہے. ہماری غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے. اس کے باوجود ہمارے اوپر رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ہم نبی پاک کی امت میں سوتے ہیں اور نبی پاک کی امتی کے قراری امتی بن کے اٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارے اوپر اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اس احسان کا بدلہ ساری زندگی سجدہ شکر ادا کر کے بھی ادا نہیں کیا جا سکتا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت پر زندہ رکھے اور اس نسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. یہی ہماری خواہش ہونی چاہیے. الحمدللہ ہر امتی کی، ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے بھی یہی خواہش ہے. الحمدللہ ہمارا سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات چل رہے ہیں. آج اس کا 18واں درس ہے. ہم نے معراج تک بات کر لی اور پچھلے جمعے جو ہے اس کا کچھ حصہ بیان کر کے ہم نے حرمت رسول پر الحمدللہ بات کی. آج جو سن 11 نبوی کی بات ہوگی اور سن 11 نبوی میں جو سب سے بڑی ایک کوشش، ایک کاوش اور سب سے بڑی جو چیز ہونا شروع ہوئی وہ ہجرت مدینہ کی طرف، ہجرت یثرب کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھنے شروع ہوئے. ہوا یوں کہ 11 نبی میں حج کے موقع پر، یہ حج وہی حج ہے جو دور جہالت میں لوگ کر رہے تھے، یا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس سے چلتا آ رہا تھا، لیکن یہ اس وقت کے اندر آ کے حج کا صرف ایک نام باقی رہ گیا تھا، اس کی گرو نہیں. جیسا قرآن نے اس کو بیان فرما واضح فی الحج یا یہ آیت ہوئی. تو حج کے موقع کے اوپر مدینے کے 2 قبائل ہیں جو بڑے مشہور ہیں، بت پرست بھی تھے، ان میں کچھ یہود بھی تھے، جن کے اکثر صلح کے اعتبار سے جن کا بات آتی ہے، اوس اور خزرج. تو حج کے اس موقع کے اوپر خزرج کے 6 لوگ مدینہ آئے. سب سے پہلے جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور یہ وہ 6 لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے مدینہ میں. مدینہ کے لوگوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ یہ، جن میں سب سے پہلے مدینہ کے ایک صحابی جن کا نام ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور صاحب اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ لوگ اس وقت میں جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ منا، مزدلفہ، عرفات اس میں قیام کرتے تھے، لیکن قریش نہیں کرتے تھے. قریش جو ہے اپنے آپ کو اس سے استثناء قرار دیتے تھے، یہ سمجھ کے کہ ہم بڑے مقرب، بڑے مطہر لوگ ہیں. اپنے آپ کو خود سے پروٹوکول دیتے تھے، اپنے میاں بٹھو، اور وہ وہاں رک جاتے تھے، وہ نہیں جاتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا کی بستیوں میں دعوت دی. منا کی بستیوں تو سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوئی ان کا نام ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ. ان پہ ایمان پیش کیا، یہ ایمان لے آئے اور ان کو ساری دعوت، ان کو دین کی بات، ان کو سارا کلمہ قرآن کے اعتبار سے اور جو بھی دین کے احکامات اس وقت احکامات
اور 6 لوگ، یہ مکمل 6 لوگ تھے، جن میں پہلے اسعد بن زرارہ ہے، اگلوں کا ذکر پھر آگے ہوگا، پہلے ذرا ان کی ایک کاوش کو بیان ہے۔ ان کی دعوت پر، یعنی اسعد بن زرارہ کو پہلے ایمان کی دعوت دی، یہ ایمان ہے، پھر اسعد بن زرارہ نے انٹرسٹ شو کرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہمیں دے دیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر جا کے ہم گشت کریں گے، دعوت کا کام کریں گے۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی تشکیل فرمائی۔ یہ دونوں حضرات مدینہ طیبہ میں چلے گئے۔ اب اسعد بن زرارہ میزبان ہے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مہمان ہے، اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انصار میں سے ہیں، پہلے انصار، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ پہلے مہاجر ہیں جو مدینہ کی طرف۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ دعوت دین میں، دین کی جتنا بھی کام ہو رہا ہے دعوت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، یہ انصار اور مہاجرین کے ملنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کے آج تک۔ ہم جب جماعت میں جاتے تھے، میں خود اللہ کے راستے میں جب بھی جانا ہوتا تھا، ابھی بھی الحمدللہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، تو وہاں پر ایک بات ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی، مہاجر انصار کے بغیر بلائنڈ ہے۔ مہاجر جو ہے، جو ہمارے علاقے میں ہجرت کر کے آ رہا ہے، یا ہم کہیں پر ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہم اس علاقے والے کی مدد اور نصرت کے بغیر بلائنڈ ہیں۔ مصعب بن عمیر تو نہیں جانتے تھے نا مدینہ کو، مدینہ کو تو اسعد بن زرارہ جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ دونوں انصار اور مہاجر یہ صبح کو اٹھتے اور اٹھ کے یہ مدینہ میں مختلف لوگوں کے پاس ملاقاتیں کرتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے، اور مدینہ کے لوگ جھوک در جھوک اسلام لانا شروع، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر اسلام کی ابتدائی محنت جن لوگوں نے کی وہ یہ 2 لوگ ہیں، اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ لوگوں کے اوپر جا کے ایمان پیش ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ جو ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عروہ بن حارث رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ مشہور صحابی کے بھائی ہیں۔ یہ پھر ان کے بھائی اگلے سال حج پر آئے تھے، جن کا نام معاذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاذ جو معبد اور معاذ 2 بھائی جو جنگ میں شریک ہوئے بدر میں، یہ وہ معاذ۔ اچھا، یہ جو عروہ بن حارث یا معبد اور معاذ ہے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کی وجہ شہرت حارث نہیں ہے، ان کے والد نہیں، ان کی وجہ شہرت ان کی والدہ ہے، ان کا نام ہے فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ ان کی والدہ کہ بدر کے میدان میں یہ 7 بھائی شریک ہوئے۔ کتنے بھائی؟ 7۔ ان کی 7 ہی بیٹے تھے وہ، اور 7 کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ میں جا رہے ہیں۔ سب کہہ رہے ہو کیا جذبات، کیا جذبات ہے۔ اور یہاں پر میں بات کروں حضرت سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے 4 جوان بیٹے جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ان 4 کو پاس بلایا اور بلا کے فرمایا، بیٹا میں نے تمہیں اپنی خدمتوں کے لیے جوان نہیں کیا، جاؤ اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ قربان ہو۔ حضرت فروہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان کے 7 بچے تھے، ان کے 4 بیٹے ان کے پہلے خامن سے تھے اور 3 بیٹے ان کے دوسرے خامن سے تھے، 7 بیٹے تھے ان کے۔ انہوں نے 7 کے 7 بیٹوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں بھیج دیا کہ جاؤ چلے۔ اور وہ 2 مشہور صحابی تھے، ان کے 2 بیٹے معبد اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو بدر میں شریک ہوئے۔ اور کمال کا وہ منظر اور واقعہ ہوگا، ہم
ہم تو اس کو تصور میں ہی دیکھ اور بول سکتے ہیں کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی اور چھوٹے کو نہیں ملی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ میری کشتی کرا کے دیکھ لیجئے کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا وہ، اور کیا تربیت ہے والدہ کی، کیا تربیت ہے والدہ کی۔ رسول اللہ میں کشتی کرا کے دیکھ لیجئے۔ اب آپ علیہ نبی علیہ السلام بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، آپ نے فرمایا اچھا بھائی چلو بھائی معاذ اور معاذ دونوں کشتی کرو۔ اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ یار مجھے پتا ہے تو بڑا بھی ہے، تیرے میں طاقت بھی زیادہ ہے، لیکن دیکھ میں نے بھی بدر میں نبی پاک کے ساتھ شریک ہونا ہے، تیری مہربانی تو ذرا نیچے آ جا۔ میرے خیال سے میں اردو کا یہاں پر یہ لفظ بولوں کہ ہار جائیں، یہ نہیں میں بولنا چاہتا، تھوڑا سا میں تجھے ذرا بجھاڑوں گا، تو ذرا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے منظر کو دیکھ رہے، قربان نہ جاؤں ایسی ماں کے قدموں پر، قربان نہ جاؤں ایسے صحابہ پر، اور میں ان لوگوں کی زبانیں نہ کھینچوں جو اس طرح کے صحابہ پر زبان درازیاں کرتے ہیں، جن کی پھٹی کوڑی کی اوقات ہے، بلکہ وہ بھی نہیں ہے، پھٹی کوڑی بھی کسی کام کی ہوتی ہے شاید۔ کیا وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنے ایک اشارے کے اوپر اپنے بچوں کو بھی قربان کیا، اور میں قربان جاؤں اس ماں کے اوپر کہ جو مدینہ کی وہ خاتون ہے جس کے پاس دینے کے لیے نبی پاک کو کوئی دینار درہم نہیں تھا، کوئی خوراک نہیں تھی، وہ اپنے نومولود بچے کو لے کر آ گئی اور آ کے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ نومولود بچہ ہے، آپ اس کو بھی جنت اپنے ساتھ لے جائیں۔ نبی پاک فرمایا بی بی میں اس کا کیا کروں گا؟ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہی آپ کی کسی کام کا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، کسی ساتھی کو دے دیں، اگر کوئی کافر آپ کے ساتھی پہ وار کرنے لگے تو میرے بیٹے کو باعتبار ڈھال استعمال کریں۔ کہاں سے لائیں گے ایسی مائیں؟ کہاں سے لائیں گے ایسے تربیت؟ کہاں سے لائیں گے ایسے جذبات؟ محافظ چھوٹے سے ہیں، ایک روایت کے اندر غالباً ان کی 7 سے 9 سال کے درمیان کی عمر آتی ہے۔ کیا عمر ہے 7 سے 9 سال؟ یار ہمارے بچوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا 7 سے 9 سال میں، اور وہ اپنا شوق دکھا رہے ہیں۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا آپ نے فرمایا چلو محافظ تم مجھے، اور پھر میدان بدر میں جب صفیں بنی تو ان کے ساتھ صف میں جو کھڑے تھے صاحب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وہ بڑے جرائم قسم کے صحابی تھے، بڑے پلانر قسم کے آدمی تھے اور بڑے جھری قسم کے آدمی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یار میں نے جب اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو مجھے اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے سب کمزور ہو گئے، تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ یار کیسے جو ہے نا وہ دفاع کریں گے، کیسے ڈھال بنے، یہ تو چھوٹے چھوٹے سے 2 بچے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پہلے ایک نے پھر دوسرے، اور کیا کہا یا عم این ابا جہل، اے چچا ابو جہل کون ہے، کہاں ہے؟ وہ میں حیران ہو گیا ان کے جملہ سن کے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور نے فرمایا میں نے پوچھا خیریت؟ کہاں چچا ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف بہت دیتا تھا اور آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، ہمیں بتائیں ابو جہل کون ہے، آج ہم اس کا سر کاٹیں۔ آپ فرمائے لگے کہ جب میں نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو میں مزید جمع ہوا اور کہا کہ جب ابو جہل میرے سامنے آئے تو میں نے کہا کہ یہ ابو جہل ہے، تو یہ دونوں بھائی لگ کے اب کتنا قد ہوگا کہ ابو جہل تک ان کی تلوار نہیں پہنچ پا رہی تھی تو انہوں نے ابو جہل کے گھوڑوں کی ٹانگوں پر وار کیے۔ ہمارے یہاں تو گینگسٹرز PUBG کے ہو گئے نا بس،
بھی فائٹر ہے بس، باقی کچھ نہیں. انہوں نے گھوڑوں پر اس کے وار کیا اور جب وہ نیچے گرا تو پھر اس کو مارا، قتل کیا اس کو. تو یہ ہیں وہ دو صحابی جو عروہ بن حارث کے بھائی ہیں، جو مدینہ طیبہ کے لوگوں میں دوسرے نمبر پر ایمان لے کر آئے. اور ان کی ماں فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب ان کا پڑھ رہا تھا ان کے واقعات، ان کے کثیر اس سے ریلیونٹ واقعات لکھے، اس وقت ہمارے پاس ان کے بعد مختصر ہوتا ہے، تو میں حیران تھا کہ فروہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی. میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ سارے کے سارے جو واقعات ہم بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان سے سبق حاصل کریں. پہلے نمبر پر تو یہ بات کہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط بات، اپنی زبان مت غلط طریقے سے مت کھولیں. آپ جتنے بھی بڑے ہیں، جتنے بھی کچھ ہیں، اپنے بوجھے میں رکھیے. آپ صحابہ کے پاؤں کی مٹی کے ساتھ جو ذرات ہیں، اس کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہاں پر وہ بات کہنا لازم سمجھتا ہوں کہ کسی شخص نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام المحدثین ہیں، ان سے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ توجہ سے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ عمر بن عبدالعزیز بڑے جلیل قدر آدمی ہیں، بہت بڑے بادشاہ تھے اور بڑے صالح اور متقی تھے. انہوں نے فرمایا احمق، تمہارا سوال ہی احمقانہ ہے. کیا جواب دیا؟ احمق، تمہارا سوال ہی احمقانہ ہے. اور پھر فرمایا کہ سنو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوئے، اس گھوڑے کے جو ناک میں مٹی گئی، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. وجہ کیا؟ اتنی بڑی بات کیوں فرمائی؟ وجہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، اور جن جنگوں میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، ان فضاؤں کے اندر جو ہوا ہے، ان میں جو اڑنے والے ذرات ہیں، وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے نکلنے والے مبارک سانسوں سے مس ہو رہے ہیں. یہ وجہ ہے. پہلا سبق تو ہمیں ان دو لوگ اسعد بن زرارہ اور حضرت عروہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور معاذ بن معاذ، ان سے یہ ملا کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ کی جماعت کے بارے میں کبھی بھی ہلکا جملہ نہیں. کفار نے کہا تھا نا بھائی یقین اللہ آمنوا کما آمن الناس، کہا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ لوگ لے کر آئے. تو انہیں کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء. اللہ قرآن میں کیا ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئے جو ہلکی عقل کے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ تاکیدوں کے ساتھ، الا انہم هم السفہاء، ارے وہ نہیں تم تھے بھی عقل کے، وہ نہیں تم بے وقوف ہو. اور نمبر حضرت فروہ کی تربیت کہ ہم جو والد ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، اور جو ہمارے گھروں کے اندر ہماری بہنیں جو مائیں ہیں یا ہماری مائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرو. اس وقت ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں تعلیم کا فقدان نہیں ہے. تعلیم کا فقدان نہیں ہے. تعلیم کا فقدان نہیں ہے. مدارس سے بھرا پڑا ہے ہمارا ملک، اسکول کالج یونیورسٹی سے بھرا پڑا ہے ہمارا ملک. تربیت گاہیں نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. نہ ماں کی گود میں تربیت ہے اور نہ اداروں میں تربیت ہے. اور یہ سب سے بڑا فقدان ہے. جب معاشرے کے اندر تربیت کا فقدان ہو جائے تو تعلیم بھی وہاں پر کام نہیں کرتی.
اس لیے میری اپنے آپ سے بھی، میں اپنے آپ کو بھی یہ بات کہتا ہوں اور آپ ادا سے بھی درخواست ہے، اپنے بچوں کی تربیت کریں اور بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ایمان کے انجیکشن لگایا کیجیے۔ اے فار ایپل، بی فار بال تو چلتا رہے گا، اس کو چلنا بھی چاہیے، اچھے طریق پر چلنا چاہیے، لیکن بچوں کا ایمان بھی اچھے طریقے پر مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کلا ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہو جائیں اور وہ لوگ ان سے انٹریکشن جب ان کا ہو لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ ان کے ایمان سے کھلواڑ کرتے پھریں اور وہ بھی آزادی رائے کے چکر میں اپنے ایمان کو برباد کرتے پھریں۔ ایسا نہ ہو۔ آخری بات عرض کر کے بات کرتے ہیں، وہ یورپ کے کسی اسکول کا واقعہ ہے، غالباً ساؤتھ افریقہ کا ہے، میرا جہاں تک غالب گمان ہے، ورنہ میں مغربی ممالک میں سے۔ وہ مسلمانوں کا بچہ ایک اسکول میں پڑھتا تھا، ٹیچر پوچھ رہی تھی کیا بنو گے، کیا بنو گے، کیا بنو گے، کیا بنو گے؟ وہ ایک بچے نے کہا میں بڑا ہو کے صحابی بنوں۔ اس نے کیا کہا؟ میں بڑا ہو کے صحابی بنوں۔ یہ what is this صحابی؟ what is this؟ اس کے پیرنٹس کو بلایا اور پوچھا کہ بھی بچے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، کوئی انجینئر بنوں گا، کوئی ڈاکٹر بنوں گا، کوئی آفیسر بنوں گا، کوئی کچھ بنوں گا، یہ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا، یہ کیا چکر ہے؟ تو پیرنٹس نے بتایا کہ ہم ان بچوں کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دوستوں یعنی صحابہ کے واقعات سناتے ہیں، اور وہ اتنے انسپریشن لینے والے لوگ ہیں اور اتنے اٹریکٹیو لوگ ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ شوق پیدا ہے کہ وہ بڑے ہو کے صحابی بنیں۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا نقال بنا اور بہترین طریقے پر بنا دے اور قبول فرما لے۔